بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جنوری کی 13 تاریخ ہے اور آج کی جو بہت امپورٹنٹ نیوز ہیں، بہت ہاٹ نیوز ہیں، سارا دن بہت ہیکٹک ایکٹیویٹیز رہی ہیں کورٹس میں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں، پشاور ہائی کورٹ میں۔ ان کے بارے میں ہم اس پہ تجزیہ کریں گے، اس کو انالائز کریں گے کہ کیا کیا طریقہ کار اپنایا گیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور اس پہ کیا جو نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ تمام قوم نے آنریبل سپریم کورٹ کے حکم پہ لائیو کوریج چکے تھی، تو تمام پروسیڈنگ جو ہے پوری قوم نے خود دیکھی ہیں، میں نے بھی دیکھی ہیں۔ پہلی بات تو مجھے جو ہے بڑی انفارچونیٹ یہ لگی ہے کہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا کہ جتنی بڑی بات بنائی گئی ہے۔ 2 دن ہو گئے ہیں، پوری قوم بیٹھی ہوئی ہے ایک سیاسی پارٹی کا ایک بلے کے نشان کے لیے، یا ایک سیاسی پارٹی کے انٹرا الیکشن جو ہیں ان پہ ایک کویشچن تھا جس کے بارے میں سپریم کورٹ تک ایک کیس پہنچا ہے اور اس کی پروسیڈنگ ہو رہی ہے۔ اب اس کی پروسیڈنگ میں 2 دن تک یہ بات لے کے بیٹھے رکھنا اور صبح سے لے کے شام تک ایسی ایکٹیویٹیز کرنا، کورٹ کی ایسی پروسیڈنگ کرنا اور لائیو کوریج دکھانا جن کا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اور جو پروسیڈنگ اڈاپٹ کی گئی ہیں ان میں ساری قوم کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ضیاع وقت ہے، وقت کا ضیاع ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور آف ٹریک ہو کے اس کو آف ٹریک ہو کے ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ اب اس پہ ہوا کیا ہے؟ اس پہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے، ان کے جو ہمارے جو چیف صاحب ہیں اور بعد جو دوسرے 2 صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں جج صاحب، ایسا لگا ہے کہ یہ پروسیڈنگ جو ہے، اس پروسیڈنگ میں ایک طرف پی ٹی آئی ہے، دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کسی نے بھی ایسا دیکھا ہو کہ 20% یا 25% سے زیادہ جو مخالف وکیل ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اس کو چانس ملا ہو کہ وہ بھی اپنا کیس کو پروسیڈ کرے۔ تمام کا تمام پروسیڈنگ جو ہے وہ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے خود کی ہے۔ یعنی ایک طرف جو ہے وہ علی ظفر صاحب جو تھے پی ٹی آئی کے جو وکیل تھے وہ تھے، اور دوسری طرف سپریم کورٹ کے 3 ججز تھے۔ اب ہر بات پہ ٹوکنا، جیسی کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، ریکویسٹ بھی کی تھی چیف صاحب سے کہ جب وکیل عدالت میں آتا ہے نا تو اس نے پورے کیس کا ایک سکیچ تیار کیا ہوتا ہے اور اپنے سکیچ کے مطابق اس کو پروسیڈ کرتا ہے کہ اس نے کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں تک لے کے جانا ہے۔ لیکن جب آپ ان کو وکیل کو بات نہیں کرنے دیتے، اس کو بات پہ ٹوکتے ہو، میننگ بائی دیٹ کہ آپ اس کو آف ٹریک کر دیتے ہو۔ وہ آف ٹریک ہونے کی وجہ سے اس کی 2 ریزن ہوتی ہیں، یا تو کسی کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے یا انکمپیٹنسی ہوتی ہے۔ جو جج کا جو کردار ہے، جج کا جو طریقہ کار ہے، جج کا جو پرنسپل ہونا چاہیے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ یو ہیو ٹو لسن بوتھ پارٹیز اور اس کو ڈیسائیڈ کریں۔ ایک کو موقع ملے، دوسرے کو موقع ملے، آپ اس کو کیس کو ڈیسائیڈ کریں۔ لیکن یہ کرنا کہ ہر بات پہ آپ کا ٹوکنا اور ہر بات میں مداخلت کرنا اور اس کو لے کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں سٹوریاں، کون سی سٹوریاں، یعنی کہ وہ باتیں آج آنریبل سپریم کورٹ میں ہوئی ہیں جن کا اس کیس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اور جو پارشیلٹی ہے اس پہ بھی جو ہے پوری قوم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑا کویسچن آ گیا ہے۔ جب علی ظفر صاحب نے فرمایا، بلکہ چیف صاحب نے فرمایا جی کہ یہ بلا مقابلہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں یہ کیسے منتخب ہو گئے، یہ تو ہونے ہی نہیں چاہیے تھے۔ تو اس پہ جو علی ظفر صاحب ہیں انہوں نے فرمایا کہ جی نواز شریف اور مریم نواز جو ہیں مسلم لیگ نواز کی، وہ بھی بلا مقابلہ ہوئی ہیں۔ اس پہ تو پھر لاجواب ہو گئے کہ یار اس کے بارے میں اب کیا کیا جا سکتا، وہ تو بڑے لوگ ہیں۔ چیز یہ ہے کہ جو آنریبل سپریم کورٹ ہے بہت بڑی عدالت ہے، اور یہ جتنا بڑا کیس اس کو بنایا گیا ہے، جتنی بڑی پروسیڈنگ کی گئی ہے، نہ تو یہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو تھا، نہ کوئی ایسا ریجنل کنفلکٹ ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے ملکوں کی کوئی انوالو ہیں، 2-4 ملک انوالو ہیں کہ ہم نے کسی میٹر کو کس طرح اس کو ریزالو کرنا ہے۔ کوئی ایسا ایشو ہی نہیں تھا جتنا بڑا اس کو کھینچا گیا، اور ابھی تک آج تمام دن پروسیڈنگ ہوتی رہی ہے، اور ابھی تک جب میں رات کے تقریباً 8 بجے ویڈیو بنا رہا ہوں تو ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، پتہ نہیں اس کا کیا فیصلہ ہوگا۔ بہرحال جو کیس کا ٹرینڈ جا رہا ہے، میرے خیال میں جو کیس کا ٹرینڈ جس طرف لے جایا جا رہا ہے، اس پہ مجھے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ کرے سپریم کورٹ آئین کے مطابق فیصلہ کرے، لیکن کیس کا ٹرینڈ جو ہے
اس پہ سارے دن کی پروسیڈنگ کو اگر بغور جائزہ لیا جائے تو ہمیں ایسا انفارچونیٹلی نظر نہیں آتا کہ اس میں کوئی بہتری کی امید ہوگی. بہرحال پروسیڈنگ ابھی چونکہ فیصلہ نہیں ہوا ہے تو اس پہ ہم بہت زیادہ جو ہے کمنٹ نہیں کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہوئی آج کہ عمران خان صاحب نے جو پلان بی تھا وہ ایک نیا لے کے آئے ہیں. اس پہ یہ کیا ہے کہ ایک تھی پاکستان تحریک انصاف نظریاتی اور ان کا بلے باز کا نشان تھا. اس کا ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوا تھا 30 دسمبر 2023 کو بٹوین پاکستان تحریک انصاف اور تحریک انصاف نظریاتی. وہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ بھی اب ریکارڈ پہ آ گیا ہے. وہ تمام چینلز پہ دکھایا گیا ہے کہ یہ ایگریمنٹ باضابطہ طور پہ ہوا ہے اور ایز اے پلان بی پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تمام امیدواران کو ٹکٹ جاری کیے ہیں کہ آپ جو ہے بلے باز کے نشان کے لیے اس کو جو الیکشن جو آپ کے ROs ہیں ان کے پاس جمع کروائیں. اب اس میں بھی کوئی ایسی انہونی بات نہیں تھی کہ ٹھیک ہے الیکشن لڑنا ہے یار، الیکشن لڑنا، لوگوں نے الیکشن لڑنا ہے، لوگوں کو موقع دو. لیکن جیسی چیزیں جا رہی ہیں پاکستان میں یہ الیکشن تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ اس طرح کا الیکشن ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. یعنی کہ ایک جماعت جو ہے وہ سیاسی جنگ بھی لڑ رہی ہے، آئینی جنگ بھی لڑ رہی ہے، عدالتی جنگ بھی لڑ رہی ہے، پولیس سے بھی لڑ رہی ہے، لیکن کہیں پہ کوئی جو اس کے اپنا لیڈران ہیں، جو اس کا بانی چیئرمین صاحب ہیں، وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. پوری جماعت پہ ایسے حالت جنگ میں جا رہی ہے. یہ کون سا الیکشن ہے؟ یہ کیا اس میں بہتری پاکستان کی آنی ہے؟ تو اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جو نظریاتی والے ہیں وہ ان کو اٹھایا گیا. جب بیرسٹر گوہر صاحب عدالت میں اپنے آرگومنٹ دے رہے تھے آنریبل سپریم کورٹ میں، تو اس وقت اطلاع ملی کہ ان کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے اور ان کے بیٹے کو اور بھتیجے کو مارا گیا اور چیزیں اٹھا کے لے گئے ہیں. اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس وقت جو نظریاتی جو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی تھی اس کے جو چیئرمین تھے اختر ڈار صاحب، ان کو اٹھانے کے لیے چھاپا مارا گیا تھا. بہرحال کہیں سے اس کو اٹھا لیا گیا ہے. ابھی یہ خبریں جو ہے وہ آنی شروع ہو گئی ہیں کہ جی وہ خود ہی آئے گا، وہ خود آ کے ڈینائی کر دے گا کہ میرا تو کوئی ایگریمنٹ ہی نہیں ہوا. بہرحال یہ بھی ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے. یہ پلان بی تھا، ابھی پلان سی بھی ہے، پلان ڈی بھی ہے. ہم نے یہ سنا ہے کہ اس کے بعد ایک نیا پلان بھی آ رہا ہے. لیکن جو پروسیڈنگ ہو رہی ہیں، جو قوم پوری دیکھ رہی ہے، اس میں کسی کو کوئی قابل فخر چیز نظر نہیں آ رہی. ہماری اعلیٰ عدالتوں میں جو کیری آن کیا جا رہا ہے، جیسے پروسیڈنگ کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، یہ کسی کے لیے بھی، ہمارے لیے، جج صاحب کے لیے، آنریبل سپریم کورٹ کے لیے، کسی بھی جوڈیشری کے لیے کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے. ایسے تو شاید کسی نے ایسی پروسیڈنگ تو ہم نے تو دیکھی نہیں مہذب معاشرے میں، کسی بھی ایجوکیٹڈ جو سوسائٹی ہے اس میں تو یہ ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہرحال میری گزارش ہے آئین کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے. ابھی آج کی ایک اور بھی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ سٹوری ہے کہ جو ANP تھی، ہمارے KPK کی ایک جماعت، سیاسی جماعت ہے ANP، اس کا بھی سیم میٹر تھا انٹرا پارٹی الیکشنز کا. تو وہ اس پہ وہ الیکشن کمیشن میں گئی ہے کہ جی الیکشن کمیشن نے یہی ایلیگیشن ان پہ لگائے تھے، تو ان کو صرف 20,000 روپے جرمانہ دے کے ان کے لالٹین جو ہے وہ ان کو جاری نشان الاٹ کر دیا گیا ہے. ابھی یہ صورتحال جو ہے ایسی ہے کہ جس پہ کون بندہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یار یہ ادارے جو ہمارے ادارے ہیں یہ امپارشل نہیں ہیں، یہ غیر جانبدار نہیں ہیں. ایک جماعت کے ساتھ جیسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے وہ دوسری جماعتوں کے ساتھ ویسا نہیں کیا جا رہا ہے، صرف دیوار سے لگایا جا رہا ہے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں عمران خان صاحب کو، جو کہتے تھے کہ جو وار آف نروز جو ہے، جو اعصاب کی جنگ کا وہ بادشاہ ہے، وہ واقعی اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اتنی جنگ و جدل کے بعد، تمام فرنٹ پہ اتنی لڑائیوں کے بعد وہ اعصاب کا مضبوط شخص ہے. پورا سسٹم اس کو گرانے کے لیے لگا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے اللہ پہ بھروسہ کر کے، اس قوم پہ بھروسہ کر کے سامنے ڈٹا ہوا ہے. بہرحال ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کرے ہمارے جو چیزیں چل رہی ہیں ہمارے ملک میں وہ آئین کے مطابق چلیں. پروسیڈنگز یا تمام جو ہے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں، اور اللہ تعالیٰ کرے پاکستان کی ترقی ہو اور پاکستان پراسپرس ہو. میری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. پاکستان زندہ باد.